جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ افطار سے پلیز تقریباً 5 منٹ پہلے، یہ سب میری ریکمنڈیشنز ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے بات کہ افطار سے 5 منٹ پہلے پلیز سارے لوگ دسترخوان پر، ٹیبل پر، جہاں بھی آپ افطار کریں، سارے لوگ گھر کے خدا کے واسطے بیٹھیں، سارے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے اپنی انفرادی دعائیں کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مختلف احادیث ہیں کہ عند الافطار دعوۃ لا ترد، کہ افطار کے وقت ایک دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی، صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی، اسی طرح ترمذی میں بھی ہے 3 دعائیں جو رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک ہے الصائم حتی یفطر، روزے دار کی، یہ تو جنرلی ہے، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک کہ وہ افطار نہ کر لیں، لیکن افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جو ہمیں گرم گرم پکوڑے سموسے کھانے کا شوق ہے نا، کہ آخری سیکنڈ پہ توے سے اتر کر آئیں، پلیز اس شوق کو تھوڑی دیر کے لیے دبا دیں، پلیز اپنی بچیوں پہ، اپنی بیویوں پہ، اپنی بہنوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ رحم کریں، ان کو بھی اجر لینے دیں اس دعا کا، انہیں کہیں کہ بچوں آ جاؤ، لیو اٹ، مجھے نہیں چاہیے گرم پکوڑے سموسے، جو بھی پکانا ہے پکا کے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے ختم کرو، تم سارے بھی آؤ، بیٹھو، سارے مل کے دعا کریں گے۔ میں کبھی سوچتا ہوں اس بارے میں کہ جب سارے فیملی بیٹھی ہو، ہسبینڈ، وائف، بچے، والدین، whoever، اور ساروں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہو، تو اللہ کو اس فیملی پہ کتنا پیار آتا ہوگا، کیسی برکتوں کا نزول ہوگا اس خاندان، کیسی برکتوں کا نزول ہوگا۔ پتہ نہیں ہم لوگ رمضان میں بھی بھول جاتے ہیں بہت موٹی موٹی چیزیں۔ اس کے بعد بھائیوں کھانا مختصر، مسجد میں مغرب کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، مسجد میں نماز پڑھیں گے مغرب کی، باقی ساری نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پلیز، اور اس کے بعد آ کر جو بھی آپ نے کھانے کی ترتیب ہے کھا کے، لیکن پلیز تراویح کی تیاری کیجیے، تراویح کی تیاری کیجیے، تراویح کی تیاری کیجیے، اپنے آپ کو ہلکا رکھیے، اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے، وضو کو تازہ کیجیے، اور جا کر اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیے پلیز۔ قرآن کو سنیے، میں نے بتا چکا، قرآن کو سننا، یہ اس پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، دل، روحانی دل مضبوط ہو رہا ہے، روح کو تقویت مل رہی ہے۔ ایک جگہ چن لیں اور وہاں پر جا کر بس وہیں پر تراویح پڑھیں جتنی، کیونکہ سیکوینس سے چلے گی نا، اگر ہم شاپنگ کرتے رہیں گے، ایک تراویح ادھر، ایک تراویح ادھر، ایک تراویح ادھر، تو پھر کیسے سیکوینس سے سارا قرآن کی برکتیں ہم لیں گے؟ اور اسی کے اندر پھر یہ بھی چیز آگے، میری ذاتی، مجھے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن خدا کے واسطے افطار پارٹیوں پہ نہ پابندی لگا دیں۔ کیسے ہم رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں گے اگر میں رہتا ہوں جبل علی میں اور میں کوسیس آ رہا ہوں مثال کے طور پہ افطار کرنے، تو ٹریفک میں پھنسا ہوا واپس جاؤں گا، کیسے میں تراویح کی تیاری کروں گا، اہتمام کیسے کروں؟ اگر کسی کو افطار کرانا ہے نا، اسی لیے لوگ افطار پہ بلاتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں اجر کماؤں، تو آپ ایک رائڈر تو اللہ کے لیے تھوڑے سے 50 درہم زیادہ خرچ کر دیں، رائڈر کرائیے، افطار بھجوا دیجئے، زبردست، لیکن آپ کا بھی ٹائم بچے گا، آپ کا بھی ٹائم بچے گا، سب کا ٹائم بچے گا۔ کیوں ہم نے افطار پارٹیز کے اوپر وقت ضائع کرنا ہے؟ یہ کچھ سوشلائزنگ نہیں ہے، رمضان سوشلائزنگ کے لیے نہیں ہے۔ ہم آئی سی یو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو اپنی روحانی زندگی کی فکر ہے۔ آئی سی یو میں کس کو پارٹی کرتے دیکھا ہم نے؟ یہ آئی سی یو ہے لٹرلی۔ پلیز سارے لوگ اپنی فکر کریں، یہ روزانہ کی روٹین ہو، اور آخری 10 دن جب آ جائے تو پھر تو سمجھے او مائی گاڈ 66% آف رمضان از گون، 10 دن رہ گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن تو ساری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، سارے گھر والوں کو کہتے تھے سونے کا وقت گیا، 10 دن رہ گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ وہ اپنا ازار کس لیتے تھے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی کمر باندھ لینا، ہمت کر لینا، بس 10 دن رہ گئے، صرف 10 دن رہ گئے۔ اسی عہد نامے میں تھا جو اعتکاف کر سکتا ہے اعتکاف کرے، کیا خوبصورت عبادت، مسجد میں اپنے آپ کو بند کر لے، میں ہوں اور اللہ ہے، مجھے آخری 10 دن ہے، میری ابھی تک وہ جو حالت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، تو میں کوشش کروں اپنی عبادت میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، مسجد کے ماحول میں کسی طریقے سے میری حالت ٹھیک ہو جائے۔ یہ رمضان برڈز آئی ویو اگر ہم لیں تو یہ رمضان کی ترتیب کچھ ایسے بنائیے پلیز، بہت ہی بہترین خوبصورت مہینہ۔ اور یہی تو عید ہے، وہ جو ہم نے اس حدیث مبارکہ میں پہلی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، اس کے اندر آخر میں کیا، للصائم فرحتان، روزے رکھنے والے کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں، فرحت عند فطری، جب روزہ سامنے کھلتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہا،
روزے کھلنے کا وقت آیا، ایک بڑی فطری خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کھانے کو ملے گا. لیکن دوسرا کب؟ جب اللہ سے ملاقات ہوگی. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کو دیں گے کہ دیکھو الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، آج میرے دینے کا وقت ہے، آج میرے دینے کا وقت ہے. اور جب بندہ دیکھے گا ان انعامات کو جو اللہ تعالیٰ دیں گے، بندہ خوش ہو جائے. اور یہی خوشی کا ایک چھوٹا سا جو گلمس ہے نا، وہ عید والے دن ملتا ہے. عید کیا ہے؟ عید اصل میں عید عادہ یعودو کا مطلب کوئی چیز جو بار بار آتی ہے، لیکن عید خوشی کے دن کو بھی کہتے ہیں. وہ خوشی کا دن کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے ہے جس کو تقویٰ مل گیا، گول اچیو ہو گیا، اس کے روحانی دل ٹھیک ہو گیا، اس ہاسپٹل سے صحیح سلامت باہر نکل آیا. یہ خوشی. اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ عید کسی کے لیے تو عید ہوتی ہے لیکن کسی کے لیے وعید ہوتی ہے. معاذ اللہ، کسی کے لیے تو وارننگ ہے، تم نے کچھ کیا ہی نہیں. اور عید کیا؟ اللہ اکبر. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمعے کے دن بھی خطبہ اور 2 رکعتیں ہوتی ہیں، عید کی بھی خطبہ اور 2 رکعتیں ہوتی ہیں. جمعے کا خطبہ پہلا ہوتا ہے کہ نماز خطبہ، اور عید کی پہلے نماز. کیوں ترتیب بدل دی اللہ نے؟ ویسے تو کوئی بھی حکمت ہو سکتی ہے. کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ آئے اور میرے سے ملاقات کرے، خطبہ بعد میں دیکھا جائے گا، میں بندے کو انعام دیتا ہوں 4 اضافی سجدوں کے ساتھ. آؤ میرے بندے، یہ میرا انعام ہے تمہارے لیے، تم نے میرے لیے روزے رکھے. ہم نماز کو بہت سمجھتے ہیں، نماز سے انعام ہے میرا اللہ. معراج پہ تحفہ ملا تھا نا ہم کو. رمضان کی بہت انشاءاللہ اس رمضان کو زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنانے کی ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے. وہ جو ہم نے عہد دیا انشاءاللہ اسے پورے کا پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پلیز گناہوں سے توبہ کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے. وہ بندہ برباد ہو جاتا ہے جس کو رمضان ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. وہ بندہ برباد ہو جاتا ہے. کچھ اور کیا رہ جاتا ہے باقی پیچھے. جب اتنا پرفیکٹ انوائرمنٹ مل جائے اور اس میں بھی میں اپنا جھوٹ، اپنی غیبت، اپنا غصے پہ قابو نہ پانا، اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنا، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا، اپنے دل کو صاف نہ کرنا، اس کو میں نہیں اچیو کر سکا تو when can it be other than that؟ باقی 11 مہینے جنرلی اس کی بنسبت تو 9 مہینے یہ ہے ہمارے لیے موقع ملا. تو الحمدللہ کیا ہم یہ بات کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے دل کو تیار کریں اس مہینے کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. لیلۃ القدر کی بات، پچھلے جو امتیں تھیں ان کو بہت لمبی لمبی عمریں ملتی تھیں، بہت لمبی عمریں، 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے. اس کے بعد سیلاب آ گیا، سیلاب کے بعد ان کی کشتی چلتی رہی، پھر جودی پر جا کر رک گئی، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے سال زندہ رہے. یہ امت تو بیچاری 60-70 سال ان ایوریج ہے. اب وہ 1000 سال سے ان ایوریج اگر وہ زندہ رہے اور 1000 سال انہوں نے عبادتیں کی اللہ کے بندوں نے، تو یہ 60 سال کی عمر والے لوگ اور 1000 سال کی عبادت والے لوگ، ان کا کیا کمپیریزن ہوگا کیا قیامت کے دن؟ کچھ بھی نہیں. لگتا تو ایسے ہی ہے نا. اللہ نے اس امت کے ساتھ ایک انعام فرمایا کہ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر دے دی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ جو ہے نا وما ادراک، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ کیا بات ہے لیلۃ القدر کی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات. جو اس کے اندر عبادت کر لے، اس کی کوشش کر لے، اس کو پانے کی کوشش کر لے، اس کو یہ رات مل جائے اور سوچیں کہ ہر مہینے ہر سال مل جائے. اور مثال کے طور پہ بلوغت کے بعد اس نے 50 سال پائے، مثال کے طور پہ 50 into 50 years رائٹ، 50 لیلۃ القدر اس کو مل گئی. 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اگر تھوڑی سی ہم میتھس کریں، 4000 سال کی عبادت، ایسی نمبر گیم، تھوڑی سی نمبر کرنچنگ. ان کو 1000 سال ملے، ہمیں اگر 50 لیلۃ القدر مل گئی تو میں 4000 سال کی عبادت مل گئی. اللہ کا کتنا کرم ہے اس امت کے، لیکن اس کی کوشش کرنی پڑے گی. اور لیلۃ القدر آخری عشرے میں مشہور اوپینین کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کی بھی طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں، 21 23 25 27 29، ان 5 میں سے کسی ایک رات میں. کچھ نے کہا یہ رات گھومتی رہتی ہے، کسی سال 21 میں، کسی میں 23، کسی میں 25، کسی میں 27، کسی میں 29. یہ بھی اوپینین ہے کہ کہیں کچھ ہوتی ہے، کہیں کچھ ہوتی ہے. یہاں پہ شاید 27ویں ہو یا 29ویں ہو یا 23ویں ہو، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے 21ویں ہو. اللہ تعالی عالم، اللہ جانتے ہیں.
اللہ نے چھپا دی. اللہ کو پسند ہے میرا بندہ میرے لیے کوشش طلب دیکھتے ہیں. ہم کون ہے جو کوشش کر رہا ہے؟ یہ اعتکاف میں جو بیٹھ گیا اس کو تو ملی ہی ملی, مبارک ہو اس کو تو ملی ہی نہیں, کیونکہ وہ تو سارے آخری 10 دن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. تو پلیز اس کی کوشش کریں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف 27 ہے, پلیز صرف 27 پہ نہ رہیں. آلدو بہت احادیث اس کی بھی آتی ہیں لیکن باقیوں کی بھی تو آتی ہیں, تو پلیز اس کی کوشش کریں. اور جیسے ہم نے بات کی, عشاء ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی, فجر ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی. بھائیو خوشخبری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, اور اس نے عشاء اور فجر دونوں کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے, ہر روز, صرف رمضان میں نہیں. کتنی بدقسمتی ہے کہ کوئی بندہ عشاء یا فجر کوئی ایک بھی جماعت کے ساتھ چھوڑ دے. ہم سو رہے ہیں اور ہم کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تھی اور فجر کی نماز جماعت سے اگر ہم پڑھیں تو رمضان میں تو خاص طور پہ. اور اگر کبھی کوئی تھک جائے, کوئی مثال کے طور پہ کسی کی آنکھ لگ جائے اور ایک دم سے آنکھ کھولیں, او ہو 3 بج گئے, آج تو لیلۃ القدر ہو سکتی تھی, کہ آج تو 21ویں کی رات تھی, آج تو 27ویں تھی, 25ویں تھی, 27ویں تھی, 29ویں تھی. اللہ نے فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر, اس سلام ساری رات ہی سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. موقع ابھی بھی نہیں گیا. اگر مجھے 10 منٹ بھی مل جائے اور میں دعا کر لوں, اللہ سے مغفرت مانگ لوں, اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لوں, تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ میرے بھائیو, یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے. رمضان کا مہینہ, لا غرک بربک الکریم, تمہیں تمہارے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہو؟ فأین تذہبون, کدھر جا رہے ہو, کن چیزوں میں پڑے ہوئے؟ گاڑی ایسی ہو جائے, چلو جی بیوی کو بھی لگا دیا, تم بھی جاب کرو میں بھی جاب کروں, سارے مل کے پیسے کمائیں, بڑا گھر بنائیں, بڑی گاڑی بنائیں, بچے جو مرضی کریں. وہ عہد نامے میں تھا بچوں کی اچھی تربیت بھی کروں گا. مجھے یاد ہو گیا کدھر گئے ہمارے تاب ہے, عہد نامہ یاد ہو گیا, میں بغیر پڑھے. بچوں کی تربیت کریں, بچوں پہ محنت کریں, بچوں کا خیال کریں, بچوں کو اپنا صدقہ جاریہ بنائیں. یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, یہ بچے ہماری انویسٹمنٹ ہے, یہ بچے ہماری انویسٹمنٹ ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بہت خرچ کریں, ہمیشہ کریں. لیکن رمضان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہوتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے, طوفان آتا ہے جیسے. کئی لوگ زکوٰۃ اپنی رمضان میں دیتے ہیں. رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پہلے دیں, تاکہ وہ غریب لوگ جو رمضان میں ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے ان کو بے فکر کر دیجیے. صدقۃ الفطر بھی ابھی دے سکتے ہیں, پہلے بھی دے سکتے ہیں, رمضان میں بھی کہیں بھی دے سکتے ہیں. لیکن پلیز خرچ کریں, پلیز خرچ کریں اللہ کے راستے میں, جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں. یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ دنوں تک کھانا نہیں ہوتا تھا گھر میں. ایک دفعہ بکری آئی کہیں سے, گھر والوں نے بکری ذبح کی. سیدہ عائشہ کو پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے کا گوشت بڑا پسند ہے, کندھے کا گوشت رکھ لیا, باقی سب ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ اوروں نے بھی تو نہیں کھایا ہوگا, ہم نے نہیں کھایا تو باقیوں نے بھی نہیں کھایا ہوگا. سیو بھی کر سکتے تھے, اتنے دنوں سے نہیں کھایا, چلو رکھ لیں, سب بانٹ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, واپس آئے, تشریف لائے, سیدہ عائشہ نے سب واقعہ بتایا, بکری آئی تھی ذبح کر دی. تو فرمایا اور فرمایا کہ سب تقسیم کر دیا, کندھے کا گوشت بچ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا سب بچ گیا سوائے کندھے کے گوشت کے, سب بچ گیا سوائے کندھے کے گوشت کے. یہ جو تم نے دے دیا نا لوگوں کو, یہ اللہ کے ہاں سیو ہو گیا, یہ بچ گیا, یہ میری سیونگ ہے, یہ بچے میری سیونگس ہے, ان کی تربیت میری سیونگ ہے, یہ ہے میری سیونگ, یہ میری صدقہ جاریہ ہے. ولد صالح یدعو لہ, قیامت قبر میں 3 چیزیں کام آئیں گی, ان میں سے ایک نیک اولاد جو دعا کرے گی. خرچ کریں, یہ میری سیونگ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کو اٹھایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے بات کریں گے, اس کو بہت مال دیا ہوگا. اللہ فرمائیں گے کیا کیا اس مال کے ساتھ جو میں نے تم کو دیا تھا. اب اس بندے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ گڑبڑ کیا ہوئی ہے. وہ کہے گا اللہ آپ نے جتنا دیا تھا نا میں نے تو اور انویسٹ کیا اور اس سے بھی زیادہ کر دیا جتنا آپ نے مجھے دیا تھا. کہ اللہ مجھے ایک موقع دے, میں واپس جاتا ہوں, سب لے کر آؤں گا آپ کے پاس, سب لے کے آتا ہوں, ابھی لے کے آتا. اللہ پھر پوچھیں گے میرے بندے کیا کیا اس مال کے ساتھ جو تجھے دیا تھا. یا اللہ اس کو میں نے اور بڑھایا اور انویسٹ کیا, اب ایک موقع دے, واپس جاتا ہوں, ابھی ابھی سب لے کے آتا ہوں. اللہ کہیں گے اب موقع ختم, وہ وقت تھا دینے کا, میرے پاس سٹور کرنے کا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو ایک قرض دے دے, بہترین قرض, کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے دوبارہ اس کو واپس کریں گے اس بندے کے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. خرچ کرنے کا مہینہ ہے, غمخواری کا مہینہ ہے, مواصلات کا مہینہ ہے, لوگوں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے, لوگوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے. پلیز انشاءاللہ ایک ایسے انسان بن کے نکلیں, اگر اللہ توفیق دے دیں اس رمضان کو ہمیں مل جائے, اللہ کرے,
لیکن اگر مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ تو کیسا انسان بن کے اللہ کے ہم نکلیں، اللہ کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہی ہے کامیابی میرے بھائی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز فما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، یہ کامیاب ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اس پہ نہ پڑ جانا کہیں. تو انشاءاللہ آج عہد کیا، میرے ساتھ بھی عہد کرنے سارے کے سارے کہ اس عہد نامے میں انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تقوی والے انسان بن کے نکلیں گے انشاءاللہ. پلیز اپنا پورا فوکس اپنی ذات پر، اپنی روحانیت کی تکمیل پر، انسانیت کی تکمیل پر، تقوی کے حصول پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پلیز اپنی جتنی بھی خامیاں ہیں نا آنیسٹی کے ساتھ. اللہ سے کچھ نہیں چھپا، میں آپ سے چھپا سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپا سکتا. اللہ میرے دل کے ایک ایک حال سے واقف ہے، میرے وسوسوں سے واقف ہے، میری نیت سے واقف ہے، میرے ارادے سے واقف ہے، میرے کمرے میں چھپے کیے اعمال سے واقف ہے، میری فون پہ میں کیا دیکھتا ہوں اس سے واقف ہے. اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. کچھ نہیں چھپا. نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے میرے بھائیوں، پیش کر دیا جائے گا قیامت کے دن. یہ زمین یہ گواہی دے گی، یوم تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یہ بولے گی، ساری زمینیں بولیں گی. ہمارے بیڈ روم کی زمین بھی بولے گی، ہمارے باتھ روم کی بھی بولے گی، ہماری اس آڈیٹوریم کی بھی بولے گی، ہماری مسجد کی زمین بھی بولے گی. ایک ایک لفظ، ایک ایک زمین بولے گی، گواہی دے گی. ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پیر شرمگاہ آنکھیں زبان سب بولیں گے قیامت کے دن. قرآن ہے، سب قرآن ہے، میں کچھ ابان نہیں بات کر رہا. پلیز سمجھ جائیں، تیاری کر لیں. اللہ کا بہت شکر بھی ادا کریں کہ اللہ ہمیں ایک اور موقع دے رہے ہیں. انشاءاللہ مسنون دعاؤں کا اہتمام، سوری میرے ذہن میں آئی بات، مسنون دعاؤں کا اہتمام. افطار کی مسنون دعا جو ہے وہ ہے ذاب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، ذهب الظماء وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ. اس یقین کے ساتھ کہ اجر ثابت ہو گیا. روزہ رکھا، اجر ثابت ہو گیا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مختلف روایات، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ، جس نے تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ اجر کی امید کے ساتھ، جس نے لیلۃ القدر میں نماز پڑھی قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ سے اچھی امید لگائیں گے، آپ اچھی امید لگائیں گے. ایک بیلنس امید اور خوف کا. وقت کم رہ گیا، ہر رات مغفرت ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری آج ہوئی نہیں ہوئی. لیکن جب نکلیں گے رمضان سے انشاءاللہ پوری امید کے ساتھ مغفرت ہو گئی. لیکن اس کی ہوگی میرے بھائیوں، جو گناہ چھوڑے گا، رمضان کا حق ادا کرے گا، اس کی عید ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیراً. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.